نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اسلامی واقعات کا ایک بہت ہی اہم واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو یہ واقعہ آپ کو قرآن مجید میں بھی مل جائے گا۔ چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ سب سے پہلا قاتل کون ہے، سب سے پہلا مقتول کون ہے، اور اس کی وجوہات کیا بنی کہ قاتل نے قتل کیوں کیا اور مقتول کیوں ہوا۔ اس سے پہلے چند باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو بنایا ہے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر وقت اماں حوا کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ 20 مرتبہ بچے پیدا ہوئے، کل 40 بچے ہوئے، جن میں سے 20 بچیاں اور 20 بچے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور اولاد سے اولاد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی آگے جو نسل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زندگی میں ہی 40,000 تک پہنچی۔ سب سے پہلے جو اولاد ہوئی اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی، پہلے بیٹے کا نام قابیل تھا اور اس کے ساتھ جو اس کی ہمشیرہ پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمیہ تھا۔ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں ہی پیدا ہوئے، اس لیے قابیل اور اس کی ہمشیرہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنت سے جب اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا، جب دنیا میں آئے تو 100 سال کے بعد آپس میں ان کا ملاپ ہوا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی۔ فرمایا کہ پہلے قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس کی ہمشیرہ اقلیمیہ پیدا ہوئی، پھر 2 سال کے بعد حضرت حابیل پیدا ہوئے، اس کے بعد اس کے ساتھ اس کی ہمشیرہ پیدا ہوئی۔ قانون اللہ رب العزت نے یہ بنا دیا، جو ایک مرتبہ بہن بھائی پیدا ہوئے، پھر دوسری مرتبہ جو بہن بھائی پیدا ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نکاح ہو،
مثال کے طور پر قابل پیدا ہوئے، قابل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنا ہے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنا ہے جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی وجہ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی یہ لکھتے ہیں چونکہ قابل جنت میں پیدا ہوا تھا، اور قابل کے ساتھ جو اس کی ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ بھی جنت میں پیدا ہوئی۔ جس وقت قابل اور اس کی ہمشیرہ پیدا ہوئی، ام حوا کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، جس طرح عام طور پر عورتوں کو قے آ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، خون آتا ہے۔ جنت کے اندر یہ چیزیں تھی نہیں۔ جب دنیا میں آئے، حضرت حابیل پیدا ہوئے، اما حوا کو تکلیف بھی ہوئی، اما حوا کو قے بھی آئی، اما حوا کو خون بھی آیا۔ تو اس بنیاد پر قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرما دیا اپنے بیٹوں کو، اس بات کو حابیل نے تو تسلیم کر لیا، لیکن قابل نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ قانون اور شریعت بھی یہی ہے کہ بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کا آپس میں نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، ان کا ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی ماں سے پیدا ہو رہے ہیں، پھر ان کا آپس میں نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی نے دیا، چونکہ اس وقت بہن بھائیوں کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں جس کی بنیاد پر کسی اور سے شادی ہو سکے۔ جب اور کوئی نہیں تھا، شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی تھی، یہ بہن بھائی تھے، تو اس کے لیے خدا نے یہ قانون بنا دیا، جو ایک مرتبہ اکٹھے پیدا ہوئے ان کا آپس میں نہ ہو، جو دوسری مرتبہ پیدا ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ پیدا ہونے والے اور دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے، ان کا آپس میں نکاح کرو تب یہ رشتہ ہو جائے گا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا۔ قابل نے انکار کیا، قابل نے کہا نہیں، میں اپنی بہن یعنی اقلیمیہ کے ساتھ نکاح کروں گا، شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، اور اللہ کا یہ قانون بھی نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو جب یہ اختلاف شروع ہوا، آپس میں جھگڑا ہونے لگا، اختلاف آگے بڑھتا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی کرو۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی، جب آسمان سے آگ آتی، اس قربانی جس کی قبول ہونی ہوتی وہ آگ اس کو جلا دیتی، اس کو کھا جاتی۔ جب اس قربانی کھا جاتی تو یہ سمجھا جاتا ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت قابل کاشتکاری کا کام کرتا تھا، اس وجہ سے مختلف سبزیاں لے کر آیا قربانی کے لیے، اور حضرت حابیل اس کے پاس بہت سارے مویشی تھے، بہت ہی عمدہ دمبا لے کر آئے قربانی کے لیے۔ آسمان سے آ گئی اور حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اس کی آگ نے اس کی قربانی کو کھا لیا۔ جب اس کی قربانی قبول ہو گئی، قابل تو پہلے ہی ناراض تھا، قابل تو پہلے ہی پریشان تھا۔ جب دیکھا کہ یہاں سے بھی مایوسی ہو گئی ہے، یہاں سے بھی میں ناکام ہو چکا ہوں، پھر اس کا غصہ اور بڑھا۔ جب اس کا غصہ اور بڑھا تو اس نے کہا قال لأقتلنک، اپنے بھائی حضرت حابیل کو کہا میں البتہ تجھے ضرور بے ضرور قتل کروں گا۔ تو حضرت حابیل نے پیار اور محبت سے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو حضرت حابیل نے فرمایا کہ میرے بھائی قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے، اللہ قربانی اسی کی قبول فرماتی ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے۔
اس وجہ سے حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ تو قابیل نے یہ جو ٹھان لی تھی، قال لأقتلنک، میں آپ کو قتل کروں گا، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، صرف اسی وجہ سے کہ اس عورت سے نکاح میں کروں گا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس سے نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ باپ آدم علیہ السلام نے بھی روکا کہ آپ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ جب ان کو روکا گیا، انہوں نے ٹھان لی کہ نہیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کی قربانی لی، جب قربانی میں بھی ناکام ہوا، پھر اس نے حضرت حابیل کو قتل کیا۔ جب حضرت حابیل کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہ اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ اب اسے کہاں کروں، کس جگہ پہ رکھوں، کہاں ڈالوں، کیسے رکھوں، کیسے نہیں رکھنا، کیونکہ تاریخ انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا۔ قتل کرنے والا بھائی، قتل ہونے والا بھی بھائی، قتل کرنے والا قابیل، اور مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کا نام حابیل ہے۔ گویا کہ قابیل نے قتل کیا حابیل کو، اور پہلا ہی تاریخ انسانیت میں پہلا ہی قتل تھا، اور اس وقت یہ پتہ بھی نہیں تھا اسے کہاں رکھنا ہے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک کوا آیا، ایک مرا ہوا کوا لے کر قابیل کے سامنے آ کر زمین پر رکھا۔ اس کوے نے زمین کو کھودنا شروع کیا، جب چھوٹا سا گڑھا بنا لیا، پھر مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اس وقت قابیل نے کہا، میں کوے سے بھی گئے گزرا ہوں، کہ کوے کو اتنا بھی عقل ہے کہ کوا مرے ہوئے کوے کو زمین کے اندر ڈال رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اور مجھے یہ بھی تک علم نہ ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کو کہاں رکھنا ہے۔ یہ ہے تاریخ انسانیت میں پہلا قتل، ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ العزیز ہر واقعہ آپ کو پروف کے ساتھ ملے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ العزیز ہر واقعہ آپ کو پروف کے ساتھ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔